ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولا يسلبون الفاسق الملیہ اسم الایمان بالکلیہ. اہل سنہ ان کے عقیدے کو مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں چھینتے، سلب کرنا نہیں چھینتے وہ الفاسق الملی، فاسق ملی سے، یعنی وہ فاسق جو ملت اسلام پر، جو ملت اسلام پر ہے، الملی، ملی کا معنی جو ملت اسلام پر ہے، وہ فاسق جو ملت اسلام پر ہے اس سے نہیں چھینتے وہ اسم الایمان بالکلیہ، ایمان کا نام مکمل طور پہ. یہ جو فاسق ملت اسلام پر ہے، کلمہ گو ہے اور توحید کی گواہی دیتا ہے، اہل سنہ والجماعہ اس سے ایمان کا نام کلیتاً نہیں چھینتے، وہ ایمان میں قائم ہے. لا یخلدونہ فی النار، نہ اس کو جہنم میں ہمیشہ وہ داخل کرنے کا عقیدہ رکھتے کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی. فاسق ہے لیکن ملی ہے، یہ فطر ملت اسلام پر قائم ہے، اس کو اس کے فسق کی سزا مل سکتی ہے، اللہ عذاب دے سکتا ہے، مگر جہنم کا خلود نہیں ہے اگر اس کی توحید صحیح ہے. جہنم کی ہمیشگی نہیں ہے اور جہنم کا دوام نہیں ہے اگر اس کی توحید صحیح ہے اور باقی وہ ملی ہے، ملت اسلام پر قائم ہے. تو اہل سنہ کا یہ عقیدہ کہ وہ شخص جو ملت پر قائم ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اگر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے تو معصیت کی بنا پر اس سے ایمان کا نام چھین نہیں سکتے کہ اس کو کافر بنا دے. لا یخلدون فی النار، اس کو ہمیشہ کا جہنمی بھی قرار نہیں دیتے. کما تقول المعتزلہ، جیسا کہ فرقہ باطلہ معتزلہ کا عقیدہ. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ بندے نے ایک گناہ کیا ایمان سے خارج ہے، کفر میں داخل نہیں ہے بلکہ ایمان و کفر کے مابین ایک ٹھکانہ ہے، وہاں وہ معلق ہو جاتے، لیکن اس کا انجام جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ عقیدہ معتزلہ کا. بل الفاسق یدخل فی اسم الایمان، بلکہ فاسق اور فاجر انسان ایمان میں داخل ہے، اسلام ایمان کا نام اس پر قائم اور متحقق ہے فسق و فجور کے باوجود. کما فی قولہ تعالی فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اللہ کے فرمان پر غور کرو کہ آزاد کرو ایک گردن، مومن گردن، ایک غلام آزاد کرو جو مومن ہو. ان بعض جو اعمال کا بندہ ارتکاب کرتا ہے، جیسے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، تو اس کا جو کفارہ ہے ان کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ ہے کہ مومن گردن آزاد کرو، مومن غلام آزاد کرو. اب تلاش کرو مومن غلام کوئی، کہو ان معتزلہ سے اور خوارج سے کہ غلام لے کر جو مومن ہو، جس سے ایک معصیت کا ارتکاب نہ ہو. ایسا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا. آزاد کرنے والا گناہ کا مرتکب ہے تبھی تو وہ غلام آزاد کر رہے. جس غلام کو آزاد کرنا ہے اس کو مومن ہونا شرط ہے. تو اگر مومن کا معنی یہ ہے کہ کسی گناہ کا اسے ارتکاب نہ ہو، ارتکاب ہو گیا تو مومن نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا، تو جاؤ اس گردن کو تلاش کر کے دکھاؤ کہ یہ غلام کہاں سے ملے گا. یہ شیخ الاسلام کا استدلال. اور دوسرا وقت لا يدخل فی اسم الایمان المطلق کما فی قولہ تعالی. ہاں بعض وقت ایسا ممکن ہے کہ ایک فسق و فجور کرنے والا بندہ ایمان مطلق میں شامل نہ ہو. ایمان مطلق کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، حقیقی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کے دل خوف سے بھر جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے. یہ حقیقی مومن. ممکن ہے بعض لوگ اس حقیقت کو نہ پہنچ سکیں تو ایسے بندے کو حقیقی مومن نہیں کہا جائے گا. مانا جو ایمان مطلق ہے، جو کامل ایمان ہے، اس سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن کلیتاً ایمان کا خاتمہ یہ ممکن نہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حقیقی مومن کسے کہا ہے؟ جو کامل الایمان ہے، کہ جن کا یہ کردار ہو، قرآن کی آیتیں سنیں ان کا ایمان بڑھ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو رونگٹے ہر ایک کے تو کھڑے نہیں ہوتے، ایمان ہر ایک کا نہیں بڑھتا۔ تو یہ کہیں کہ یہ بندہ مومن تو ہے مگر کامل مومن نہیں ہے، اس سے ایمان کا نام نہیں چھین سکتے۔ جی۔ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. جی، شیخ الاسلام ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آپ کا ارشاد گرامی لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف، اور کوئی شخص ڈاکہ نہیں ڈالتا، ڈاکو ڈاکہ ڈال کر کسی کا مال چھینے، بڑا ڈاکہ جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھیں۔ یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، جس ڈاکے کے حوالے سے لوگوں کی نگاہیں اٹھیں کہ جناب آج بینک میں ڈکیتی ہوئی ہے اور 100 ملین دینار لوگوں نے لوٹ لیے، تو لوگ سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہ اس پر جاتی ہے، بڑا ڈاکہ۔ جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ شیخ الاسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے بندے کا ایمان کامل ایمان نہیں نکلتا، یعنی وہ بندہ ناقص الایمان ہے، وہ بندہ ناقص الایمان ہے، کیونکہ تمام نصوص کو ملا کر بات ہوگی۔ بندہ کلیتاً ایمان سے محروم نہیں ہے، بلکہ اس بندے کو ناقص الایمان قرار دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اس کا ایمان ادھورا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کے ارتکاب سے کلیتاً ایمان نہیں نکلتا، بلکہ نقص ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایمان کی تعریف میں یہ بات شامل ہے، ایمان بڑھتا ہے اطاعات کے ساتھ اور گھٹتا ہے معصیت کے ساتھ۔ تو کم ہوتا ہے، یکسر ختم نہیں ہوتا۔ خوارج کا عقیدہ یہ کہ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ محدثین کا عقیدہ ختم نہیں ہوتا، کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے نصوص سے یہ بات واضح ہوئی۔ وَنَقُولُ هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ، ایسے بندے کو ہم مومن کہیں گے، لیکن کیسا مومن؟ ناقص الایمان، جس کا ایمان ناقص ہو۔ اور مومن بإیمانہ فاسق بکبیرتہ، یا تفصیلاً یوں کہہ دو کہ ایسا بندہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے اور فاسق ہے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ تو مومن بھی ہے اور فاسق بھی۔ مومن کیوں؟ کیونکہ ایمان موجود ہے، توحید موجود ہے، اور فاسق کیوں؟ کیونکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ لیکن پوری طرح ایمان کو ختم کر دینا یہ قواعد کے خلاف۔ فلا یعطى الاسم المطلق، اب اس کو مطلق مکمل ایمان کا نام نہیں دیا جائے گا۔ ولا یسلب مطلق الایمان بکبیرتہ، اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے مطلق ایمان چھینا بھی نہیں جائے گا، بلکہ اگر نیکی کی ہے تو ایمان بڑھے گا، گناہ کیا ہے تو ایمان کم ہوگا، ناقص ہوگا، مکمل ختم نہیں ہوگا۔